ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ تھی 19 جو پوائنٹ ہے وہ یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مدفون ہوئے آپ کو وہیں دفنایا گیا، تو بہرحال مدفون کیا گیا، حجر عائشہ میں آپ کو تدفین کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدفون تھے وہیں آپ کی تدفین ہوئی، اور حضرت علی نے یہ اس کی گواہی دے دی تھی کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دو ساتھیوں سے تم کو بھی ضرور دنیا میں بھی پھر ملا دیں گا، مطلب انتقال کیا خبر کی شکل، اور جب عمر ابن خطاب کو ہوش آیا تو آپ نے کہلا بھیجا اپنے بیٹے سے کہ جا کے ماں عائشہ سے بات کرو اور کہنا کہ عمر آپ سے سوال کرتا ہے یا ایک گزارش کرتا ہے، کیا وہ جو تیسری جگہ کہ تو حجر عائشہ بہت چھوٹا تھا، دو خبروں کے بعد تیسری خبر کی گنجائش نہیں تھی اس میں، تو کہا کیا میں وہاں مدفون ہو جاؤں، اور بیٹے کو خاص طور سے کہا تھا کہ وہاں کہنا عمر ابن خطاب نے سوال کیا ہے اپنی ماں سے کیا مجھے وہاں تدفین کی اجازت ملیں گی، امیر المومنین مت کہنا، اس لیے کہ امیر المومنین کہنے سے یہ گنجائش ہو سکتی ہے کہ وہ حکم سمجھے اور مجبوراً ہاں کہیں، امیر المومنین کو حکم دیں گے تو مجبوری رہیں گی، تو کہ امیر المومنین مت کہنا، کہنا عمر ابن خطاب نے یہ کہلوا بھیجا ہے، کیا وہاں میں تدفین ہو سکتا ہوں، کیونکہ وہ جانتے تھے حضرت عائشہ نے یہ جگہ اٹھا کے رکھی تھی، جب میں عائشہ سے گزارش کی گئی، بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ نے کہا میرا ارادہ تھا کہ وہ تیسری خبر میری ہو، اس لیے کہ ایک طرف شوہر دوسری طرف والد اور ظاہر سی بات ہے بیٹی تھی، لیکن بہرحال عمر نے جب مجھ سے گزارش کی تو میں عمر کی گزارش کو نہ نہیں کہہ سکی اور میں نے اس کی اجازت دے دی، تو بہرحال آپ وہیں مدفون ہوئے انہی دو شخصیات کے ساتھ جن شخصیات کے ساتھ آپ سب سے زیادہ رہے، اور یہ ایک جس کو کہیں گے اتفاق نہیں ہوتا، یاد رکھیں یہ شدید محبت کی علامت ہوتی ہے جب لوگ دوسروں سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے معاملات کو ان جیسا کر دیتا ہے جو عام اعتبار سے نہیں ہوتے، یہ کیا تعجب کی بات نہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات ہونا، حجرے میں ایک جگہ بھی باقی ہونا، ماں عائشہ اس کی دعوے دار ہونا، اس کے باوجود اس جگہ کو چھوڑ دینا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ ابوبکر صدیق کا بھی 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں کہ عمر ابن خطاب کا بھی 63 سال میں انتقال کر جانا، اور یہ کیا تعجب کی بات نہیں ماں عائشہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہونا، 63 63 63، حالانکہ یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کسی کی موت تو طے نہیں کر سکتا کہ سنت کے مطابق 63 سال مر جاؤں، ان شخصیات کا انتقال بھی اسی سال ہوا جس سال میں اللہ کے رسول کی وفات، اللہ اپنے عمر کے 63ویں سال انتقال کر گئے، کتنی امیزنگ چیز ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جب لوگ شدید محبت کرتے ہیں نا جس سے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی ان جیسا کر دیتا ہے جو ہائیلی امپاسبل ہوتی کسی دوسرے کے لیے کہ ویسا کر پانا، دیکھیے آپ یہ شخصیات 63 سال کی عمر میں انتقال کر، اللہ کے رسول کی عمر بھی 63 تھی، اور ابوبکر صدیق کی عمر بھی 63 سال تھی، آپ 2 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ سوا 2 سال خلافت کے انتقال ہوا، تو آپ کی عمر بھی 63 سال چند مہینے کے قریب، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے 13 سال چھوٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ کا انتقال ابوبکر صدیق کی خلافت کے سوا 2 سال اور ان کی خلافت کے 10 سال کے بعد ہوا، 13ویں سال ہی ہوا، 63 سال کی عمر میں، سمجھ رہا بہرحال، تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، تو آپ کا انتقال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے جہاں دو آپ کے ساتھی پہلے سے مدفون تھے،